لیکن اب میرا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو ایک بوڑھا آدمی ہے. بوڑھا آدمی اس کی قوت مدافعت اور ایک جوان آدمی میں ظاہر فرق ہے. اب دونوں نے جو روزے کا پیریڈ ہے وہ پورا کرنے 13 گھنٹے کا ہے یا 12 گھنٹے کا جو پیریڈ ہے روزے کا. اب گرمی کی حالت میں جو بوڑھے لوگ یعنی بوڑھی خاتون ہو گئی یا بوڑھا مرد، ان کے لیے اگر بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہو تو ان کے روزے کا کیا حکم؟ جی بہت اچھا سوال ہے. الشیخ و شیخت و روایات میں سے تعبیر کی جاتا ہے کہ جو بوڑھے افراد ہیں ان کا روزہ رکھنے کے بارے سے کیا تفصیل ہے. دیکھیں ہمارے سامنے جو ہے وہ دو طرح کے حالات ہیں. جی. جو بوڑھا انسان ہے، ظاہری بات ہے بوڑھا واضح ہے کہ جس کی جلد پہ جھریاں پڑنا شروع ہو گئی عمر کی وجہ سے اور اسے عرف میں بوڑھا کہنے لگے، یعنی اس کی ایج کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ اس ایج پہ بوڑھا ہوگا. اچھا. ممکن ہے کہ کوئی 45 اور 50 سال میں پہنچے تو وہ بوڑھا ہو جائے. ممکن ہے کہ جس نے صحت کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے وہ بوڑھا نہ ہو، اس کا چہرہ، اس کی باڈی، اس کی جلد اور سکن جوانوں کی طرح ہو. تو یعنی عرف اس کا فیصلہ کرے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان کی جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس کا بڑھاپا کیا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کے بارے میں خصوصی روایات ہیں اور خصوصی کیا ہیں اس کے احکام ہیں. تو اس کی کیا ہے 2 صورتیں کی جاتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا متعذر ہے. متعذر کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ ناممکن ہے، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بوڑھا کیا ہے مغرب تک روزہ پورا رکھ سکے. اگر یہ روزہ رکھے گا بے ہوش ہو جائے گا، جی. کوئی اور حالت بن جائے گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے روزہ رکھنا. تو اگر وہ بوڑھا جو ہے وہ صحت کے اس مرحلے پہ ہے، ہر بوڑھے کا ایک قانون نہیں ہوگا، ہر بوڑھا اپنے آپ کو خود دیکھے گا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ ضعیف العمر انسان صحت کے اس ایج پہ ہے یا اس کی صحت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ مکمل ہی نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مشقت ہو رہی ہے، کہتے ہیں مشقت ہو نہ ہو میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا، مکمل کر ہی نہیں سکتا، متعذر ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے روایت میں سے تعبیر کیا تھا کہ لم یقدرہ، کہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتا روزے رکھنے کی. تو جب وہ قدرت نہیں رکھتا تو اب اس کے اوپر روزہ بھی معاف ہے، اس کی قضا کرنا بھی معاف ہے، اور فدیہ وغیرہ کوئی بھی اس کے اوپر کچھ بھی واجب قضا بھی نہیں ہے، فدیہ بھی اس پر کچھ بھی اس پر واجب نہیں ہے. کون سا انسان جو لم یقدرہ، جو متعذر ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے. بوڑھا بھی ہے اور ممکن بوڑھا بھی ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. یہ ہو جائے گا. جی. دوسرا کون سا ہے کہ بوڑھا ہے لیکن روزہ رکھنا ناممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن وہ روزہ رکھے گا تو اب بہت شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. عسر و حرج والی کیفیت آ جائے گی کہ بہت ہی جو ہے وہ مشقت اور ایسی تکلیف شدید ہوگی کہ جس سے برداشت کرنا عام طور پہ کوئی نوجوان ہی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے میں روزہ تو پورا کر لوں گا لیکن بہت شدید مجھے تکلیف ہوگی. اب ایسے بوڑھے کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم دے گا، فدیہ دے گا. ٹھیک ہے. اور بعد میں اس کے اوپر قضا کرنا بھی واجب نہیں ہے. اگرچہ بعد میں اگلے سالوں میں اس کی صحت اچھی ہو گئی، مزید کیا ہے اچھی خوراک وغیرہ رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے. اچھا، اس صورت میں بھی نہیں ہوگی؟ اس صورت میں قضا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ روایت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ناظرین تک چیزیں پہنچ جائیں ہمارے حوالے سے. یہاں پہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. ٹھیک ہے. ایام معدودات ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان کے روزے لوگوں تمہارے اوپر واجب کیے گئے. پھر آگے آیت کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، اس نے ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھنا، ماہ رمضان کے بعد رکھنے. اور اسی کو ہم نے کہا ہے کہ مریض اور مسافر کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے. جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے آپشن دیا ہے، قرآن نے کہا کہ نہیں فعدۃ من ایام اخر، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے مریض کے لیے اور مسافر کا. حکم یہی ہے. اور من ایام اخر پورا کریں گے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ فدیۃ، وہ فدیہ دیں گے. اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا ہے. یعنی اب جو لوگ الذین یطیقون، اس بارے میں کیا ہے روایات معصومین علیہ السلام جب آئیں اور راوی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو اللہ کی آیت ہے کہ الذین یطیقون فدیۃ مسکین، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مریض اور مسافر کی اگر مسئلہ ہے تو وہ تو بعد میں روزہ رکھیں گے، لیکن جب الذین یطیقونہ کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ تو فدیہ دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الشیخ الکبیر والذی یأخذہ العطاش،
اس سے مراد وہ شیخ ہے جو کبیر ہے یعنی بوڑھا انسان ہے، اور وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس بیماری کی کیا ہو، کون سی بیماری ہو، پیاس والی کیا ہے جس کے پاس بیماری ہو. جیسے گزشتہ قسط میں ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس ایک خاص قسم کی بیماری ہے کہ جس کو ذوالعطاش کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اسے پیاس شدید لگتی ہے بیماری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ عام حالت. اگر عام حالت ہوگی وہ تو حرج اور مشقت میں جائے گا، کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بقدر ضرورت پی لے گا، سراب ہو کے نہیں پیے گا. یہ اس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے، الذین یطیقونہ. ٹھیک ہے، تو بس بوڑھا ہو گیا اور جس کو بیماری ہے پیاس والی، ان دونوں کی ذمہ داری کیا ہے قرآن کے مطابق؟ انہیں کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے. اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فدیہ کیا دیں گے، تو امام نے فرمایا کہ تتصدقوا عن کل یوم بمد من حنطۃ، کہ ایک گندم کی کیا ہے ایک مد دیں گے، یعنی 3 پاؤ کیا ہے گندم دیں گے ہر روزے کے بدلے میں. اور پھر امام نے فرمایا کہ لا قضاء علیہما، ان کے اوپر کوئی قضا بھی نہیں ہے. پھر آخر روایت کی کیا فرمایا کہ فإن لم يقدرا فلا شیء علیہما، اگر یہ روزے کی قدرت ہی نہیں رکھتے بالکل، جس کا ہم نے شروع میں بیان کیا، تو فلا شیء، پھر کچھ بھی ان کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بس روایات کے مطابق اور صحیح ثانی کے فتویٰ کے مطابق ہمارے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ اگر ایک بوڑھا انسان بالکل ہی قدرت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، پھر تو فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن مشکل کا شکار ہو جائے گا، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل اٹھانا پڑے گی، تو پھر اس کے اوپر فدیہ ہے. فدیہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے. بعد میں اگرچہ یہ قادر ہو بھی جائے روزہ رکھنے کے اوپر، تو پھر بھی اس کے اوپر قضا نہیں ہے. لا شیء علیہما، اس کے اوپر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے.